अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज वज़ीर आज़म का एक प्रोसीजर हुआ है। मैं प्रोसीजर ही कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या हुआ है, लेकिन गालिबन आखिरी खबरें आने तक उनको 4 स्टेंट्स पड़े हैं और वो लंदन में है। और मैं पता चला कि वहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, दुआएं हो रही हैं, कोई इधर बकरे भी दे रहे हैं, सब कुछ करें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन मैं बताऊँ कि वज़ीर आज़म की वजह से कल तक मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं ये मुल्क कैसे चलेगा, कानूनी क्राइसिस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा कि वो नहीं होंगे। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि उनके होते हुए कौन सा यहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा है, कि अगर वो ना हुए तो कौन सा को बुरा ज़्यादा हो जाना है। यानी जिस डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, जिस जगह पे हम जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई कल जो है वो टेढ़ी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क में जितने बड़े अगर आपने फ्रॉड किए हो या किए हो तो आप उतने मोतबर हो जाते हैं। 20 रुपए चोरी करने वाला जो है वो जेल चला जाता है और थानेदार से छितर खाता रहता है और उसके लिए चाय भी मंगाता है। और अगर किसी घर चोरी हो जाए तो वो थाने में जाता है और अपने पैसे दे के तफ्तीश करवाता है उन थानेदारों से, और क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है बेचारों के पास। मैं पुलिस को नहीं कह रहा कि खराब है, बट उनके पास इन्वेस्टिगेशन का बजट ही नहीं है। द अदर थिंग इज कि आप जौन सी मर्जी जगह उठा लें, हाथ डाल लें, आपको वहां पे करप्शन मिलती है, आपको बैड गवर्नेंस मिलती है और आपको पता चलता है कि अगर इस मुल्क का कोई चला रहा है, इसको कोई चलाने वाला है, तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वरना हमने और हमारे ऊपर जितने भी लोग हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मुल्क को लूटने में, कसूटने में, भंबोड़ने में। आज आपको मैं 2-3 मिसालें दूंगा। मसले एक आपको बताता हूँ कि शाहीन एयरलाइन किस तरह गैर कानूनी तौर पर ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। शाहीन एयरलाइंस गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है और शाहीन के बहुत से तैयारे हैं जो सेफ ही नहीं है और जो एयर सेफ्टी के असूल जो हैं उनके ऊपर नहीं उतरते हैं और पाकिस्तान में इसको आंखें बंद करके इसको उड़ने दिया जा रहा है। क्योंकि एविएशन के बहुत अरसा, कई साल, आपको पता है ना कि कौन करता धरता रहे। जनाब शुजात अजीम जो वज़ीर आज़म की बड़े करीबी उनके दोस्त हैं, उसकी भी एक वजह है। उनके दोस्त क्यों हैं, करीबी क्यों हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको इस प्रोग्राम में अगर टाइम हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, शाहीन एयरलाइंस के अंदर जो मसाइल है वो तो आपको बताऊंगा। दानियाल अजीज साहब के डेट ऑफ बर्थ से प्रॉब्लम शुरू और उनकी फॉरेन नेशनलिटी भी निकल आई है। पता चला कि वो अमेरिकन नेशनल है। तो वो कैसे यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन है, कैसे अपना कर रहे हैं काम। दानियाल अजीज साहब तो बड़े कमाल के काम किए हैं। यानी जब उन्होंने ग्रेजुएशन की, अगर वो ग्रेजुएशन है, मुझे नहीं पता, उसके ऊपर भी लोग सवालिया निशान डालते हैं, लेकिन अगर वो ग्रेजुएशन की उन्होंने तो उसके 4 महीने के अंदर उन्होंने MA भी कर लिया। सर आपको सलाम है, ऐसा MA जो है वो आपको सलाम है। आपने दानियाल अजीज साहब जैसे किया वो आपने किया। फिर सिविल एविएशन के अपने अंदर इतने घपले हो रहे हैं, इतने घपले हो रहे हैं कि आदमी जो है वो जो चिल्ला के रह जाता है वहां पे, जिसका ताल्लुक सिविल एविएशन से पड़ता है, जिसका ताल्लुक उनके ऑपरेटर से पड़ता है, जिसका ताल्लुक उनकी पॉलिसीज से पड़ता है। और मुतादिद बार कई सालों से इतनी अजीब किस्म की पॉलिसीज बन रही हैं सिविल एविएशन में, और एविएशन पॉलिसी जो नई आई है वो इतनी अजीब है कि उसके होते हुए पाकिस्तान में कोई अच्छी एयरलाइन बना ही नहीं सकता, नई एयरलाइन ला नहीं सकता, और उसको प्रमोट करना जो है वो एक और अजाब है। और आहिस्ता आहिस्ता हम एमिरेट्स को, इत्तेहाद को, कतर को, इन सारों को सारी अपनी सीटें और अपने रूट्स दे देंगे ताकि पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन जो है वो ना रहे, और जो है वो अनसेफ है। और उसकी AOC सर्टिफिकेशन जो है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। वो क्यों, शाहीन एयरलाइन के ऊपर क्यों है, आपको मैं भी चंद लम्हों में बताऊंगा। मेरे साथ बैठे हैं काजी सईद साहब, हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन है। और इससे पहले कि मैं ये सर शाहीन का और सिविल एविएशन का और दानियाल अजीज के ऊपर मैं को कटे चटे खोलूं, आपको क्या खबरें आई हैं लंदन से वज़ीर आज़म के, यानी इस प्रोसीजर? लेकिन जो सरकारी खबरें हैं वो तो ये हैं। अभी आप स्टेंट कह रहे हैं, कोई कह रहा है जी वो ग्राफ्टिंग्स हुई हैं, कोई कह रहा है बाईपास हुआ है, कोई कह रहा है प्रोसीजर हुआ है। तस्वीर भी एक आई है जिसमें लगता है। बहरहाल हमें तो वही इतबार करेंगे जो फिलहाल हमें ये बता रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, मगर बट देयर इज अ मिस्ट्री दैट सराउंड्स द होल ऑफ। मुझे एक बात बताएं कि घंटे के अंदर ऑपरेशन भी हो गया, 1.5 घंटे में मैक्सिमम, और बाईपास तो घंटे में नहीं होता। फिर उसके बाद अपना मुझे बताएं कि उन्होंने जैसी आंख खोली है उनके बयान के मुताबिक, मैं तो उनकी स्टेटमेंट बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, फौरन ही बेगम बच्चों को इजाजत मिल गई है कि पेशेंट के पास चले जाएं। यार ये बाईपास हुआ है, क्या हुआ है? बाईपास घंटे में तो नहीं होता मेरे ख्याल में, 3-4 साढ़े 3। कितनी देर अपना होश आता है?
ہوش آپ کو خیر ظاہر بندے کے آپ کا ہوا ہے نا بائی میرا پاس؟ ہوا ہے تو اس میں جب آپ کو باہر لاتے ہیں تو وہ ہوش تو آ جاتا ہے اسی وقت، لیکن تین ایک گھنٹے کی تو پروسیجر ہے یہ کم از کم. میں 7 بجے 7:30 بجے گئے تھے، میرا خیال ہے 12:30 1 بجے میں باہر آیا. تو ہوش تو اسی وقت وہ لے آتے ہیں فوری طور پہ نا جب آپ ہوش میں آتے ہیں. اور ایک کلینک میں کرایا، ہارلے اسٹریٹ کلینک میں. نہیں ایسے نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو سنی سنائی بات میرے نہیں خیال بتا میں رہا. پروسیجر اتنا کوئی پیچیدہ نہیں ہوگا، اگر یہ بتا دیں عوام کو اعتماد میں لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا تو کھانے پینے کا آپ کو کیا پرہیز بتایا تھا آپ کے بائی پاس سے پہلے؟ کھانے پینے میں تو چونکہ میں گیا تھا کچھ ایک دن پہلے گیا اور لمبا نہیں تھا کام، کھانا پینے کا تو پرہیز ہی تھا. آپ تو ایمرجنسی میں گئے تھے نا؟ ایمرجنسی میں گیا، انہوں نے کہا کہ تانوں تے کھولنا ہے اور انہوں نے کھول دیتا. ہاں، لیکن یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ ابھی رات کو اٹھ کے جاؤ سیلفریجز اور برگر کھاؤ ٹرپل ڈیکر وہاں پہ اور پھر آ جانا؟ نہیں پھر وہ انہوں نے نالے بھی کیسی کہ پھر برگر کھانے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، شاید یہ آپ کی زندگی کا آخری برگر ہو، تو اس طرح وہ نہیں کھانے دیتے. آپ نے پتا لکھا ہوتا تھا بسوں پہ بھی. تو ایسی نہیں تھی بات. بہرحال واٹ ایور اٹ از، آئی تھنک ٹیل اس، ہمیں بتا دیں کیا ہے. ہم تو سارے دعا گو ہی ہیں نا. صرف میں کہہ رہا ہوں آپ اس سارے جھمیلے میں پینما کو نہیں بھول گئے؟ دیکھیں یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ اچھا وہ جو ایک اس کا بیگج ہے نا وہ تو آپ کو رہے گا. آپ کو کچھ ہو نہ ہو، آپ کو کچھ اس سے حکومت جائے نہ جائے، اندر رہے یا باہر رہے، مگر یہ جو شور ہے یہ آتا رہے گا. اور ایک اور آپ بات یاد رکھیں جو میں نے آپ کے پروگرام میں 10 دفعہ کہی، یہ نہیں ہوگا چلے پاناما نہیں ہوگا. جس سماج کو آپ برباد کر دیتی ہے معیشت اور نظام، اس پہ بیٹھ کے آپ سکون سے حکومت نہیں کر سکتے. یو ٹریول فرام ون کرائسس ٹو اندر. تو اس لیے یہ بھول جائیں، یہ کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی رہے گی. یہ اس کو بھولیں گے اس سے بڑی کہانی نکل آئے گی. تو میرے خیال میں یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایکسپوجر ہو رہا ہے، اس کے اثرات یقیناً تاریخ پڑیں گے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ شاہین ایئر لائن جو ہے اس کے طیاروں کے انجن جو ہیں وہ ٹیسٹ کے دوران تباہ ہو گئے. آپ کو میں بڑی حیرانی کی بات بتاؤں کہ شاہین ایئر لائنز کے شعبہ انجینئرز میں موجود سفارشی اور کرپٹ عناصر کے ایئر لائن کی فٹنس جو ہے اس کے اوپر کافی سوالیہ نشان ہے. ایک ہی مہینے کے اندر سیالکوٹ، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پہ ان کے 3 جہاز حادثات کا شکار ہوئے. اور سیالکوٹ میں تجربہ کار انجینئر نے جہاز کا انجن پوری قوت سے ٹیسٹ کیا تو اس کی وجہ سے کہ پیچھے جو دیوار اور رن وے کی اینٹیں تھی وہ ساری اکھڑ کے نکل گئیں، کیونکہ جب جیٹ واش آیا پیچھے تو اس کی اپنی وہ ہوئی ہے. پھر اسلام آباد میں آندھی جہاز کے رن وے پہ ایک حادثے کا باعث بنی. اور حالت یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جولائی 2013 میں خالد سبائی صاحب کی موت، ان کے 2 بیٹے کاشف سبائی اور احسان سبائی جو ہیں چیئرمین اور سی ای او بن گئے شاہین ایئر لائنز کے. دونوں کینیڈا کے شہری ہیں. دونوں نے سیکیورٹی کلیئرنس کروانی چاہیے، جو ان کو کرنا تھا. ان کا ایک پروسیجر ہے. پاکستان میں اگر آپ نے ایئر لائن کھولنی ہے تو آپ کو متعلقہ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ایک دیتی ہیں. بلکہ اگر آپ ایئر لائن پائلٹ کے لائسنس کے لیے بھی آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو ایون ایز اے اسٹوڈنٹ پائلٹ تو آپ کی سیکیورٹی کلیئرنسز ہوتی ہیں اور مختلف ایجنسیز اس کی کرتی ہیں. ان دونوں کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی. ان دونوں مالکان کی سیکیورٹی کلیئرنس کینسل ہو گئی. دونوں نے ایوییشن ڈویژن کی ہدایت پر سول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے ہوئے مختلف خطوط کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. سیکیورٹی کلیئرنس کے حوالے سے ایوییشن ڈویژن نے صاف ہدایات کی کہ یہ کلیئرنس ISI سے کرائی جائے یا پھر چیئرمین اور سی ای او تبدیل کر دیے جائیں. موجودہ سٹیٹس کیا ہے؟ ایئر لائن کا موجودہ سٹیٹس یہ ہے کہ اس کا RPT لائسنس جو ہے اس کی ابھی تک تجدید نہیں ہوئی اور کلیئرنس انکار ہو چکی ہے. لیکن ایئر لائن ابھی بھی پاکستان، مڈل ایسٹ، UK، چائنا اور ملیشیا میں اپنی پروازیں چلا رہی ہے. خدا جانتا ہے کہ اگر وہاں پہ چلے، پاکستان میں تو حادثے ہوتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور سارے حادثے جو ہیں وہ پائلٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں پائلٹ ایرر، کیونکہ جو بیچارہ مر گیا وہ واپس آ کے تو گواہی نہیں دے سکتا کہ اس کے ساتھ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کیا کیا یا ویدر نے کیا کیا یا جہاز کی انجینئرنگ نے کیا کیا، تو وہ ہم پائلٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر باہر کوئی اب حادثہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس سے پاکستان کی کتنی بدنامی ہوتی ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں کو ایئرپورٹ سیکیورٹی پاسز ایشو کیے گئے اور ان کو حساس مقامات تک ان کو رسائی ہے. اور اس پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ASF اور دیگر ایجنسیز جو ہیں ایئرپورٹ کی، ان کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی کوارڈینیشن ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس یہاں پہ، کیونکہ آج میرے پاس بڑے کاغذات بھی ہیں، لیٹرز بھی ہیں،
اور ایویڈنس ہے کچھ جو میں بات کر رہا ہوں. سول ایویشن کی جانب سے کراچی ایئرپورٹ پر کام کرنے والے حساس اداروں کی شاہین ایئر لائنز کو کس طرح سے آشیرواد دی گئی. میں آپ کو ڈائریکٹر مارک اینڈریو کالونی، اس کے علاوہ مسٹر رالف ڈی کیبن، کرو کے ان کے لگژری مقامات ہیں جہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. اداروں کی مہربانیوں کی وجہ سے ان کی عدم توجہ اور حساس معاملات میں منہ بند کرنے کی پالیسی ہے. اور شاہین ایئر لائن کے مالکان نے ملکی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے یعنی غیر ملکیوں کو یہ جو ہے سیکورٹی کلیئرنس کے بغیر ایئر لائن کا ڈائریکٹرز مقرر کیا ہوا ہے، جو پاکستان میں ایئر لائن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاسوں میں باقاعدہ شرکت بھی کرتے رہے. جبکہ ایک اور غیر ملکی مسٹر رالف جوئر لائن، وہ مالکان کے جو قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ ہیں. پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نے عدالت عالیہ سے ضمانت قبل از گرفتاری بھی کروا لی. اس کی پتہ نہیں کو کیوں ضرورت پڑی، اور اس طرح یہ کسی قسم کی گرفتاری سے بچ گئے جب پہلی باری ان کے اوپر کوئی ایکشن ہونے لگا تھا. کسٹمز کے اعلیٰ حکام نے ملزم یعنی ان کے اوپر الزامات یہ لگے، میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دوں، ان کے اوپر الزامات لگے کہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. اور آج میرے پاس کافی ایویڈنس ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا شاہین ایئر لائن جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے اندر ملوث ہے، اس کے مالکان کم از کم منی لانڈرنگ کے اندر ملوث ہیں. اب کسٹمز کے اعلیٰ حکام نے جب ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے ضمانت سے قبل ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے خفیہ ناکہ بندی کا حکم دیا تو کسٹمز میں موجود کالی بھیڑوں نے وارنٹ اور چھاپے کی اطلاع دے کر وہاں سے فیصل رفیق کو دفتر سے بھگا دیا. شاہین ایئر لائن کے مالکان نے 3 کمپنیوں سے 12 طیارے لیز پہ لیے اور بعد ازاں ان ناکارہ طیاروں کی لیزنگ کے دستاویزات میں ہیر پھیر کر کے سول ایویشن حکام کی، میں یہی کہہ سکتا ہوں ان کی مرضی سے کیونکہ اور کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی بات، اور بینک حکام کی ملی بھگت سے ایئر وردینس کا سرٹیفکیٹ ملتے رہے اور بعد ازاں ان طیاروں کو کھڑا کر دیا گیا اور ان میں انجنز، کاکپٹ کا سامان اور سیٹیں اور دیگر اشیاء سمیت نکال کے دوسرے طیاروں میں خلاف قانون استعمال کر کے ٹیکسوں میں بھاری ہیر پھیر کی. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کر کہ اب آپ کا طیارہ کھڑا ہے، آپ اس طیارے کو اسے ٹرم کہتے ہیں پوچنگ، آپ اس کے انسٹرومنٹس نکال کے اور اس کی چیزیں نکال کے آپ دوسرے طیاروں کو ایئر وردی کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں اور یہ آپ کرتے رہتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک طیارے کا جو جی پی ایس ہے یا اس کا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے فار انسٹنس وہ ایپلیکیبل ہو کسی اور طیارے کے لیے بھی، اگر آپ اس کو وہاں پہ لگاتے ہیں تو آپ کو سول ایویشن سے آپ کو اس کا ایئر وردینس کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، ورنہ آپ اس جہاز کو اڑا نہیں سکتے. آپ اگر اپنے جہاز میں سیٹیں بھی تبدیل کراتے ہیں، میں آپ کو بالکل ایک نان ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، اگر آپ سیٹیں بھی تبدیل کراتے ہیں، اس کی چھت کا کپڑا تبدیل کراتے ہیں اور کارپیٹ نیا کراتے ہیں، اس کا بھی سرٹیفکیٹ سول ایویشن نے دینا ہے کہ یہ ایئر وردی ہے جہاز کے نہیں ہے، کہ خدا نخواستہ اس میں سموک ہوتا ہے تو انفلیمیبل تو نہیں ہے، کیا ہوتا ہے، یہ مٹیریل کیا ہے جس سے لگا ہے. تو آپ اس طرح سے پوچنگ کر نہیں سکتے unless and until سیم پلین ہو کہ اگر 727 گراؤنڈ ہوا ہے اور 727 کو ہی آپ نے وہ انسٹرومنٹ لگانا ہے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اٹھا کے آپ جمبوں میں نہیں لگا سکتے کہ یار اسے اس وقت گزارا کر لو اور پھر بعد میں ہوتا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ 18 جولائی 2014 کو شاہین ایئر لائن کے مالکان جو تھے عدالت میں آئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک غلط بیانی کر دی اور کنٹری مینیجر کے دستخط سے ایک جعلی این او سی پیش کیا. جب ان پہ مختلف کیسز چلے، ایئر لائن کے مالکان بیرون ملک میں عدالت سے جھوٹ بول کے ضمانتیں ایکسٹینڈ کراتے رہے اپنی، اور امیگریشن کے ریکارڈ کے مطابق وہ فراڈ جو ہے ان کا سامنے آ گیا اور ثابت ہو گیا. ناکارہ 12 طیارے جو تھے ان کو میسر کے ایل لیزنگ کمپنی کی ملکیت بنا کر طیاروں کو لیز پہ حاصل کیا گیا، جبکہ طیارے صرف کے ایل کی لیزنگ کے ہی نہیں بلکہ کرگستان اور کینیڈا کی میسرز تاوا گروپ کی بھی ملکیت ہے، اور اس وقت طیاروں کو کاٹ کر فروخت کرنے کے لیے لیزنگ کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ این او سی جو ہے اس پہ کے ایل لیزنگ کمپنی کے مجاز آفیسرز کے دستخط ہیں. وہ آفیسر دراصل شاہین ایئر لائن کے متحدہ عرب امارات کے کنٹری مینیجر کی حیثیت سے ملازمت کرنے والے جناب شفقت محمود صاحب ہیں. یعنی میجر قسم کی اس میں انہوں نے ڈسکرپنسیز جو ہیں وہ ہیں. اب 30 اکتوبر 2014 کو کاشف سبائی چیئرمین چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہین ایئر لائن کو سیکشن آفیسر افتخار احمد کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا. وہ لیٹر میں آپ کی سکرین پہ دکھاتا ہوں. چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈائریکٹر کے لیے کاشف سبائی چیف ایگزیکٹو اور احسان خالد سبائی ڈائریکٹر کو سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر
एनओसी दिए जाने से इनकार कर दिया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको नहीं मिला, और फिर उनसे कहा गया कि आपसे दरखास्त है आप एडिशनल सेक्रेटरी सिविल एविएशन के रूबरू पेश हों। ऐसा नहीं हुआ। यह मुझे नहीं पता कि ये क्यों सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है किन वजूहात की बिना पे शाहीन एयरलाइन के ऊपर इतनी मेहरबान है कि उसके मालकान को, उसके डायरेक्टर्स को, उसके गैर मुल्की डायरेक्टर्स को जब एनओसीज नहीं मिले, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस नहीं मिली, वो क्यों उनको इस मुल्क में ऑपरेट करने दे रहे हैं, और जो उनकी पोचिंग हो रही है एयरक्राफ्ट की जिनसे एयरवर्दीनेस जो है उनकी, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उसको वो बिल्कुल इग्नोर कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहीन एयरलाइंस के जो मौजूदा जहाज हैं, मुझे एक यानी अब सिविल एविएशन के अंदर एक साहब ने मुझे बताई जिनका ताल्लुक है ऑब्वियसली इस सारे डिपार्टमेंट से, कि इनके मुख्तलिफ जहाज़ों के ऊपर एसबीज लगी हुई हैं। असूलन उनको ग्राउंड होना चाहिए, उनको उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ना कोई काली भेड़ें हैं ऊपर जो उनको इजाजत दे देती हैं और उनको उड़ने देती हैं। आप याद करें, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले मैंने आपको खरा सच में दिखाया था एटीआर के अंदर, पीआईए के जो एटीआर हैं 7 एटीआर, एक तो क्रैश हो गया था, 7 के 7 एटीआर जो हैं ये उनमें वो एयरवर्दी नहीं थे। उनके प्रोपेलर्स उन्होंने यहीं पे जो हैं और डीआईएसएस वगैरह उनको यहीं पे फिक्स किया था, जबकि एटीआर बनाने वाली कंपनी ने इनको ना उनका लाइसेंस दिया था, ना उसकी इजाजत दी थी, और मुसाफिरों की जिंदगियों को ये खतरे में डालते रहे और प्रोपेलर ब्लेड्स वगैरह जो हैं वो करते रहे। 1 साल तक पीआईए जो है हमारी इस बात को डिनाई करता रहा। 1 साल के बाद सिविल एविएशन और पीआईए की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के मिनट्स ही मैंने आपको दिखाए थे स्क्रीन के ऊपर, और जिसमें सिविल एविएशन की तरफ से बड़ी सरसनिश की गई और उन्होंने कहा कि ये जहाज एयरवर्दी नहीं है, और फिर पीआईए ने उन प्रोपेलर विंग्स को उनको बाहर भेजना शुरू किया और उनकी रिपेयर वगैरह कराई जिस तरह से उनकी होनी थी। लेकिन जो शाहीन एयरलाइन के ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ा इल्जाम है सर, वो ये है कि तकरीबन पिछले 1 साल में 1 बिलियन से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुकी है। और आज मैं आपसे वो एविडेंस शेयर करने लगा हूं काजी सईद साहब आपसे और नाजरीन से कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले 2014 16 मई 2014 को ये खबरें सामने आई कि शाहीन एयरलाइन वाले जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलविस हैं। इनके जो कराची हेड ऑफिस है, बैरून मुल्क शोबा अकाउंट्स है, उनमें तैनात अफसर जो हैं, जब ये खबरें आई तो उनको फौरी तौर पे ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह ना अपने बड़े करीबी साथियों को लगा दिया गया कि ये जो है ना मुंह अपने बंद रखेंगे, जुबानें बंद रखेंगे, रिश्तेदारों को, अजीजों को उनको तैनात किया गया। पाकिस्तान में रकम को डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स और दिरहम में तब्दील करके तैयारों के दौरान पराज यानी उनमें जो अब फूड सप्लाई करने वाली गाड़ियां बकौल गवाहान के, अब क्या कहते हैं, अजाब सवाब बगर्दन रावी, बकौल गवाहान के उन गाड़ियों में जो फूड केटरिंग करती हैं उनमें वो पैसे डॉलर्स और यूरोस जो हैं और दिरहम छुपा के लेके जाते थे, जहाजों के अंदर रखते थे और फिर वहां से बाहर लेके जाते थे। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, यह जरा खौफनाक चीज है, कल इसको भी आएगा कि बड़ी ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग की शाहीन एयरलाइन है। शाहीन एयरलाइन ने क्या किया कि एक टेक्सटाइल मिल और एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए रकम बैरून मुल्क यानी मुंतकिल करके 1 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। मैं आपकी स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूं, मैं आपकी स्क्रीन पे वो शीट्स दिखा रहा हूं जिसमें डेट्स हैं, जिसमें बैंक्स के नाम हैं, जिसमें अमाउंट्स हैं जो दुबई के अंदर और दीगर जगहों पे जाके जो है ना वो ट्रांसफर की गई, और पर डेट, पर चेक, और चेक नंबर्स हैं और अमाउंट नंबर्स हैं कि किस किस तरह से किस किस तारीख को वहां पे डाली गई। अब जब आप इसको टैली करेंगे एफडीआर के रिकॉर्ड से तो ये आपको यहां पे एयरलाइन की इनकम में नजर नहीं आएंगे, और इनके ऊपर कोई टैक्सेस भी नहीं दिए हुए, ना ये इनकम डिक्लेयर की हुई है। हुआ क्या कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक स्पिनटेक्स टेक्सटाइल्स और खैबर ट्रैवल एजेंसी, इनको शाहीन एयरलाइन ने पाकिस्तान में भारी रकूम अदा की और फिर यूएई में ये रकूम जो है वो उनसे ले ली। पहले उन्होंने स्पिनटेक्स टेक्सटाइल के जरिए 67,70,325 दिरहम यानी 18 करोड़ से जायद की, मैं कहूंगा मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि अगर आप अनडिक्लेयर्ड पैसे भेजते हैं तो वो मेरे किताब में तो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। लेकिन 4 मार्च 2012 से 11 अप्रैल की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर पहले दिखा दूं। फिर उन्होंने खैबर ट्रैवल और स्पिनटेक्स के साथ दोनों को इस्तेमाल किया, बार बार ये रकूम भिजवाई गई और वसूल की गई, और 1 अरब
कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिन बैंक्स को इस्तेमाल किया गया उनमें HBL, मशरिक बैंक, NBD, एमिरेट्स और SCB शामिल है। इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और हुई, FIA और NAB जैसे सारे इदारे खामोश हैं। अयान अली $5 लाख के साथ पकड़ी गई और अयान अली आज तक, आप माने या ना माने, वो धक्के खा रही है, बाकायदा धक्के खा रही है, कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी ECL के लिए, कभी कहीं। लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग जिसके सबूत भी सामने आ जाएं, FIA खामोश हो, NAB खामोश हो, दीगर इदारे खामोश हो, और जब NOC ना हो और जब सिक्योरिटी क्लियरेंसेस ना हो उन लोगों को, और वो एयरलाइन पाकिस्तान के अंदर चला रहे हों और जहाज़ों के अंदर भी SBs हों, उसके मतलब मियां नवाज शरीफ या उनके दीगर जो महकूम इदारे हैं उनकी गवर्नेंस के मतलब क्या कहेंगे? काजी सईद, एक ब्रेक के बाद ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और कई साहब आपको बताऊं कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक और तरीका इन्होंने क्या किया, इन्होंने खास एक मुल्क को चूज किया और इन्होंने चूज किया ईरान को, क्योंकि ईरान में ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद जाती है। अच्छा, ईरान में ज़ायरीन को बड़े क्या कहते हैं, हुर्मत वाली निगाह से देखा जाता है और उनको ज़्यादा वो तंग नहीं करते, न तलाशियाँ वगैरह लेते हैं। तो वहाँ पे क्या करते थे कि ये लोग वहाँ पे क्रू के हवाले करते थे, जो पेमेंट्स वगैरह इनको वहाँ से मौसूल होती थी वो लेके आते थे और दीगर फ्लाइटों पे दुबई वगैरह उनको भिजवा देते थे। एक ईमेल आपको नाजरीन को मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये ईमेल जो है ये ज़िया मिसबा शाहीन एयरलाइन की तरफ से लिखा गया और उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में इस वक्त $2 लाख की रकम है, रकम महफूज है और ईरानी रियालों के अंदर बैंक के अंदर मौजूद है। मैं दूसरे $1,50,000 जल्द भेजने के लिए तैयार हूं। ताहम सर, मैं ये रकम भेजने के बाद महफूज रकम को अपडेट करूंगा। मजीद मैं इस बात को भी यकीनी बनाना चाहता हूं कि मुस्तकबिल में हमें बड़ी रकम स्टेशन पर नहीं रखनी चाहिए और मैं आपको वक्तन फवक्तन इसके बारे में अपडेट करता रहूंगा और मैं ईमेल की बजाय टेलीफोनिक बात की दरखास्त करता हूं। रिगार्ड्स, ज़िया मिसबा, शाहीन एयरलाइन मशहद, नंबर 0089379367779। ज़िया मिसबा साहब, अपनी ईमेल आप स्क्रीन पे चेक करें और मुझे जरूर बताइएगा कि ये ईमेल, या पूछिएगा कम से कम आके कि मैंने कैसे हासिल की। ये भी बड़ी कहानी है। क्यों जी? देखिए जी, ऑफशोर कंपनी, ये जो आप मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं और ऑफशोर कंपनी, ये तो अब स्टेटस सिंबल बन गए। ये कोई काबिल गिरफ्त जुर्म नहीं रहे और हमने साबित कर दिया कि काबिल गिरफ्त जुर्म नहीं रहे। मगर ये जो दूसरी आपने कहानी सुनी, मैं तो बड़ा कमजोर दिल का आदमी हूँ, कभी कभी जहाज में बैठता हूँ। मुझे याद है बचपन में हम जो बसें चला करती थी उस पर लिखा होता था कि सवार होने से पहले गुनाहों की माफी मांग लें, शायद ये आपकी जिंदगी का आखिरी सफर हो। क्या आप याद हो गए? तो बात यह है कि ये जो मामला, मैं ऐसी बस में नहीं बैठा हम बैठे हैं भाई, हम तो मजदूर लोग हैं। जी नहीं, मैं अपना बैकग्राउंड में बैठा था। अच्छा, अब मसला ये है कि इस मुल्क में क्या होता है, आप देखते हैं, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, एक कस्टम इंस्पेक्टर कत्ल हो जाता है जो इसमें अयान अली केस में एक बड़ा ही अपराइट जज जो है, जो हाथ डालता है एक बड़े अंडरवर्ल्ड के और ये जो जमीनों पर कब्जे के सिलसिले में, उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है। किसी ने पूछा, चले आप छोड़ दें, हजूर आप बात तो सुने सर। अभी आपने एक एयरपोर्ट बनाया, मैं रोज सवाल करता हूं, निहाल हाशमी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो आते हैं, मैंने कहा यार आप छोड़े, पनामा लीक को गोली मार दे। यहां पे आपने एक एयरपोर्ट बनाया है जिसमें 2 स्ट्रिप्स के दरमियान 1 किलोमीटर का फासला होना था, उसमें 200 मीटर का फासला है, जिसके कंसल्टेंट के पास डिग्री नहीं थी इंजीनियरिंग की, एक कोई होम्योपैथी का डॉक्टर था और एक कोई था, आप उन्हें ही पकड़ कर दिखा दें। चले छोड़ें, आप इससे पहले आपने टेक्सला इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की प्राइवेटाइजेशन की, 2 नंबर कंपनी थी, पकड़ी गई, किसी ने जुबैर साहब से पूछा। तो मेरे ख्याल में बात यह है कि ये इसका कानून ही बना दें ताकि ना हम बात करें, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर लिया करें, कुछ 2-4 मखौलिए बुला लें, हम भी शाम को लोगों को हंसाया करें, कि हम बंद कर दें ये जो जोक है और जो मजाक हमारे साथ हो रहा है। मतलब कोई चले, पनामा लीक्स किसकी थी किसकी नहीं मिलेंगी, और वो जो आपने मैंने सबसे पहले टीवी पे कहा था कुछ नहीं होना, और कुछ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। ये आपस में जो उन्होंने बना दी है कंपनियां, ये अब नूरा मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपस में चलते रहेंगे। तो ये है सिलसिला। और उसमें सबसे तकलीफ दे बात यह है कि जो खबरें आ रही हैं, सबसे खबर कहाँ गई? अभी 11 रुपए का पेट्रोल या 9 रुपए बढ़ा रहे हैं, आप स्लैब कर रहे हैं, तो आम लोगों को कुचल रहे हैं। इसके साफत हो या सियासत हो, किसी आम आदमी की कहानी नहीं आ रही। अब यही है कि ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन नहीं हुआ, पनामा लीक्स हुई हैं, नहीं हुई। दिस इज वेरी सैड एंड इट्स एन इंसल्ट टू आवर इंटेलिजेंस। आपको मैं बताता हूं एक और इंसल्ट है इंटेलिजेंस को, और वो ये है
کہ شاہین ایئر لائن سول ایویشن حکام کی ملی بھگت سے کراچی میں کرو ہٹ کے نام پر کروڑوں روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ کھا چکی ہے. کرو کے نام پہ جو جگہ لی گئی, وہاں پہ ان کے لیے سیمولیٹر وغیرہ لگنے تھے, ان کے لیے ٹریننگز ہونی تھی, ان کی اکاموڈیشن ہونی تھی, وہاں چیئرمین نے اپنا ریزیڈنس بنا لی. اچھا, اب یہ ہے کہ وہاں پہ غیر ملکی بڑے آتے ہیں اور وہاں پہ کریزی نائٹس کے نام سے ویکینڈز کو پارٹیز وغیرہ منعقد ہوتی ہیں. جب کیا کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے آنے والے جو غیر ملکی دوست ہیں ان کو یہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے. کچھ دوستوں کے تو پاسپورٹس تک مجھے مل گئے ہیں, تو میں پروف کے طور پہ وہ بھی دے رہا ہوں, سامنے آپ کے اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا. اور ان لوگوں کا متعدد ریکارڈ موجود ہے پاکستان میں آنے اور جانے کا. دیکھیں, فلائٹ سیفٹی جو ہے وہ لارجلی کمپرومائز ہو رہی ہے. ریزیڈنس جو ہے وہ امورل ایکٹیویٹیز کا ایک ہب بن گئی ہے. ایئر لائن سیلنگ جو ہے فورن روٹس وائلیشن, یعنی سول ایویشن کی وائلیشن پہ فورن روٹس کو وہ سیل کر رہی ہے اور دوسری ایئر لائنز کو وہاں پہ دے رہی ہے. اچھا, پھر ایکچوئل ٹریول لوڈ بھی نہیں دکھا رہے. جیسے ایران کے اگر ڈیٹا منگا لیں آپ کے وہاں سے واپسی کا لوڈ کیا ہے تو آپ کو میری بات ساری پتہ چل جائے گی کہ ایکچوئل کیا ہے. اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کلیکٹریٹ آف کسٹمز جو ہے ان کا ایک شو کاز نوٹس میرے پاس موجود ہے, جس انہوں نے شاہین ایئر لائن کو بھیجا اور انہوں نے 47 جہاز مختلف لیزوں پہ درآمد کروائے, لیکن ان میں سے 12 جہازوں کو استعمال کرنے کی بجائے خلاف قانون ان کے پرزے نکال کر دوسرے جہازوں میں لگا دیا. اب آپ جانا اگلی باری ٹریول کرنا بڑا سوچ کے, یہ اس بس میں تو پھر بھی شاید آپ نے ٹائی روڈ کھول دیا تو سائیڈ پہ رک جائیں گے. ان جہازوں کو بعد میں فراڈ کے ذریعے توڑ کر کباڑیوں کو بھی دے دیا گیا اور اس طرح قومی خزانے کو 41,450 ملین کا نقصان بھی پہنچا. جو طیارے انہوں نے لیز کروائے تھے کسٹمز کو بغیر انفارم کیے انہوں نے ان کو سکریپ کرنا شروع کر دیا. ٹیم نے معائنہ کیا تو پتا چلا, اب میں جہازوں کی رجسٹریشن نمبرز میں آپ کی زبان میں بتاتا ہوں, میں ایئر لائن کی نہیں, مثلا اے پی جو ہے, اے پی اگر ایئر لائن زبان میں بولوں گا تو وہ الفا پاپا, تو میں نارمل اے پی بی ایچ, اے پی بی ایچ سی, اے پی بی آئی, اے پی بی ایچ, اے پی بی آئی یو, اے پی بی آئی ٹی, اے پی بی آئی ایس, اے پی بی آئی کے اور اے پی بی ایچ اے پی بی آئی آر اور اے پی بی آئی کیو, یہ مکمل حالت میں موجود ہی نہیں ہے یہ جہاز جو ہیں. اور پھر انکشاف ہوا کہ شاہین ایئر نے سکریپ ڈیلرز 5 جہازوں کو 1.55 ملین فی جہاز کے اپروف کیا تھا اور سیکشن 168/1 کے تحت شاہین ایئر لائنز کو نوٹس بھیجا گیا اور پھر اس کیس کی ایک ایف آئی آر بھی کٹ گئی. ایئر فریٹ یونٹ کے اسسٹنٹ کنٹرولر اور اپریزنگ آفیسرز جو ہیں مشتمل ٹیم نے انویسٹیگیشن شروع کی تو اس دوران شاہین ایئر لائن نے سندھ ہائی کورٹ کراچی میں ایف آئی آر کو قواش کرنے کی ایک درخواست دے دی اور احسان خالد سبائی چیئرمین ایئر لائن اور خالد سبائی جو تھے سی ای او, انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے قبل از گرفتاری ضمانت لے لی. جو انویسٹیگیشن کی گئی اس کے مطابق شاہین ایئر لائن نے صادق آوان کے ساتھ 5 جہازوں کے سکریپ میں 15,50,000 فی جہاز کے حساب سے ڈیل کی اور اس کی فائنل اپروول چیئرمین اور سی او نے دی اور اس اپروول میں ایئر لائن کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر فیصل رفیق بھی شامل تھے اور غیر قانونی طور پہ سول ایویشن سے اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس سے بغیر اجازت لیے لوگوں کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جہازوں کی توڑ پھوڑ اور سکریپ لے جانے کی اجازت دے دی. ایک جہاز جس کا رجسٹریشن نمبر اے پی بی ایچ جی ہے اس کو 2013 میں ڈسپوز آف کیا. اس سے گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سید یوسف چیف ڈائریکٹر جو تھے پروکیورمنٹ اور لاجسٹک کے, ان سے سوال کیے گئے اور متعلقہ دستاویزات حاصل کی گئیں جس سے پتا چلا کہ یوسف صاحب نے شاہین ایئر لائن کی غیر قانونی معاملات دوسرے لوگوں کے تعاون سے طے کیے. پھر انہوں نے اور بھی جہازوں کو سکریپ کیا. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہائی کورٹ سے قبل زمانی گرفتاری ان کو بیل بھی مل جاتی ہے. سب کچھ ان جتنا بڑا چور ہے اس کو تحفظ ہی تحفظ مل رہا ہے اس ملک میں. وہ کوائٹ آبویس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹی موٹی چوری کے جو ہیں وہ مجرم پکڑے جاتے ہیں, وہ موبائل چوری والا چھتر بھی پڑتے ہیں, لیکن یہ جہاں پہ اتنا بڑا پیسہ انوالو ہے وہاں پہ آپ دیکھیں نا. اب سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں, مجھے ذرا غور کریں, جو آپ نے سٹوری کی 73 تھا 63 کروڑ روپیہ ایک آدمی کے گھر سے نکلتا ہے جی, اور یہ نہ سمجھیں آپ یہ پی ایس ڈی پی تھا, عوام کا پیسہ تھا, اور یہ حضور ایک سیکریٹری ہیں ایک صوبے میں, وہ سیکریٹری فائنانس ہیں, ابھی بہت سے اور بھی سیکریٹری ہیں. اچھا مجھے چلے یہ بتائیں یہ کتنے دن کا کیس ہے؟
آپ نے اخباریں پڑھ رہے ہیں کیا ہوا اس کا؟ ہمیں پتہ چلا غلط یا صحیح مجھے نہیں پتا، حاصل بزنجو صاحب کی وہ جو اس پہ لگے تھے مبینہ طور پہ سوشل میڈیا پہ ویسے بات آئی، اب وہ کدھر گئے؟ لانگو صاحب جو کہ مشیر ہیں ان کے کھا گئے۔ اچھا یہ پیسہ صرف انہوں نے رئیس ثانی صاحب نے ذاتی طور پر کھا جانا تھا یا اس کے ڈانڈے کہاں تک جا کے بڑی وہ نیشنلسٹ گورنمنٹ لے کے آئے ہیں؟ ہم بلوچستان میں بڑے نیشنلسٹ آ گئے ہیں ماشاءاللہ، مالک صاحب آ گئے ہیں، مڈل کلاس کی لیڈرشپ آ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں وہ کدھر گیا، وہ کہاں پہ ہے، وہ کہاں نہیں، وہ بھی وہیں کھڑی ہے۔ ابھی نیب والے پتہ نہیں، بڑی ویسے ان کی مہربانی، کم از کم انہوں نے ہمیں تھوڑی سی ایک جگہ بتائی، ہم پیپ کر سکتے ہیں، وی کین سی کہ واٹس ہیپننگ ٹو پبلک فائنینسز ان دس کنٹری اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ آپ مجھ سے بات کر رہے تھے نا کہ سیفٹی کی، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایمریٹس نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کا معائنہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایک ایئرپورٹ نہیں ہے جہاں 380 لینڈ کر سکے، یا لینڈ کر جائے گا تو پھر ٹیکسی نہیں کر سکتا۔ آپ کے سارے ایئرپورٹس جو انہوں نے ریجیکٹ کر دیے، کیونکہ ٹیکنیکلی، میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی آپ نے غیر قانونی طور پہ وہاں پہ اتنی کالونیز بنا لی ہیں، کہیں پہ عسکری 10 ہے تو کہیں پہ فیلکن ہے تو کہیں پہ کچھ ہے، اور ان کے ساتھ ہی کوڑوں کے اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ پرسوں جب میں اسلام آباد جا رہا تھا تو لاہور کے دو مین رن ویز ہیں، ایک 36 رائٹ ہے اور ایک 36 لیفٹ ہے۔ میں بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ میں غلط بیانی نہیں کرتا ہے، 36 لیفٹ کے اوپر جو ہے کم از کم 150 سے 200 چیلیں جو ہیں رن وے کے اوپر تھی، یعنی اڑ نہیں رہی تھی، کھڑی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو عادت سی ہو گئی ہوئی ہے وہاں پہ، کیونکہ کوڑے کتنے ڈمپس ہیں نا اس کے ارد گرد کہ وہاں پہ۔ اور جب میرے سے پہلے ایک جہاز لینڈ ہوا اور میں وہ 36 رائٹ پہ، تو میں دعا کر رہا تھا کہ یہ مجھے 36 رائٹ سے ہی اڑوائے گا، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرولر کی مہربانی، اس نے 36 لیفٹ سے مجھے ٹیک آف کا کہا۔ میرے جہاز کو 2 برڈ ہٹس ہوئی جیسی میں ٹیک آف کر رہا تھا، ایک اس کی ہوڈ پہ لگا، ایک اس کی ونڈشیلڈ، یہ دیکھیں آپ اس کو، ہوڈ پہ لگا اس نے وہاں پہ، اور پھر ایک ونڈشیلڈ پہ بچت ہو گئی۔ ٹیک آف کرتے ہوئے اگر آپ کو برڈ ہٹ ہوتی ہے تو وہ سب سے ڈینجرس چیز ہوتی ہے، وہ اللہ نے کرم کر دیا، بچت ہو گئی، ٹیک آف ہوتے ہوا، ہاں، اور ہم نکل گئے۔ اچھا ہمیشہ ہر ایئر ٹریفک کنٹرولر مجھے ایک بات ضرور سنائی دیتی ہے، میں آر ٹی خود کروں یا کوئی اور کرے تب بھی وہ آتی ہے، آر ٹی کیا ہوتا ہے؟ ریڈیو ٹرانسمیشن جو ہے بیسیکلی کہ واچ آؤٹ فار برڈز، اور میں کہتا ہوں میں ہاؤ کین آئی واچ آؤٹ فار برڈز، تم نے اتنے گھر بنا دیے ہیں یہاں پہ، میں تو صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ یہ برڈز میرے سے بہتر پائلٹس ہیں اور یہ جہاز کو ہٹ نہیں کریں گے۔ ہوا کیا، آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 11 مہینے کے اندر پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس کے اوپر 14 سے زیادہ برڈ ہٹس ہوئے کمرشل ایئر کرافٹس کو، انجنز اڑ گئے ہیں، ونڈ شیلڈز ٹوٹ گئی ہیں، اور سیمی کریش لینڈنگز بھی ہوئی ہیں، اور اتنا سیریس ایشو ہے، اتنا سیریس ایشو ہے کہ آپ کی سوچ ہے، آپ جب ایئرپورٹ پہ یہ دیکھیں، آپ جہازوں کا حال دیکھیں جن کو برڈ ہٹس ہوتی ہیں، اور یہ خدا نہ خاصہ جب انجن میں لگتا ہے تو صرف پھر اللہ سے دعائیں جو ہیں نا وہ کام آتی ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پہ گھر اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ آپ اس میں رہیں، بنیادی مقصد پروفٹ ہوتا ہے اور ناجائز پروفٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ذرائع پیداوار کو اس طرح سے نہیں برتا جاتا کہ آپ کے مسافر جو ہیں وہ اچھی طریقے سے سفر کر سکیں، وہاں سے مال نکالنا ہوتا ہے اور میکسیمم مال نکالنا ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں اور حوالوں سے بھی ہوا، مگر ہمارے ہاں زیادہ بدقسمتی سے ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو، جب ریاست نے ہاتھ صاف کر لیا، اور خاص طور پر جب ہم نے اپنے ساتھ ساتھ نجی کاروبار چلائے، ساتھ کار سے ریاست چلایا، تو اس میں جب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئی تو اس میں یہ ہوا کہ پھر ظاہر ہے لالچ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ نے کام کیے وہ آپ نے دیکھیں، آپ نے یہاں پہ پرابلم کیا آ گیا کہ یہاں پہ جو بھی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ گھڑی اس لیے نہیں بنائی کسی نے کہ آپ نے ٹائم دیکھ لیں، آپ اس نے اس لیے بنائی، اس نے دیہڑی لگا مال بنایا اس میں سے۔ تو جب تک جب یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ بہت سے کام آپ کو مال بنانے کے لیے نہیں کرنے، ایجوکیشن، ہیلتھ، آپ کی سیکیورٹی، آپ کا گھر، آپ کی روٹی، یہ جو ریاست کے فریضے تھے یہ آپ نے ختم کر کے ان مافیاز اور ان کارٹلز کے ہاتھ میں دے دیے، تو پھر یہی ہوگا، پھر وہاں پہ چیلیں بیٹھیں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کئی صحیح صاحب جو ہے نا ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک سے آؤں گا تو آپ کے ایک دوست توت مجھے بتانے ہیں، برا نہ منائیے گا، میرے کوئی آپ کے بڑے دوست ہیں، بڑے پہنچے ہوئے اور اپنا لمبے لمبے ہاتھ ہیں آپ کے، ویسے آپ معصوم لگتے ہیں، لیکن دانیال عزیز کے کچھ فراڈز ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ دانیال عزیز مسلم لیگ کے بڑے شعلہ بیان ایک رہنما ہے، اور آپ کو بہت سی پریس کانفرنسز میں، ٹاک شوز میں
نظر آتے ہیں اور بڑے شعلہ بیان مقرر ہیں. کمال کی بات یہ کہ دانیال عزیز نے 25 ستمبر 1991 کو کالج آف لبرل آرٹس بوسٹن یونیورسٹی سے بی اے کیا. اب اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن یہ کیا ہے بوسٹن یونیورسٹی, اس کا میں بعد میں بتاؤں گا. یہ ڈگری کیا ہے یہ تو پھر آپ کو بتاؤں گا. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے جس پہ دانیال عزیز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ حیرت انگیز طور پہ 25 جنوری 1992 کو یعنی 4 مہینے کے بعد ہی انہوں نے ایم اے بھی کر لیا. اپنے بی اے کی ڈگری کے 4 مہینے کے اندر انہوں نے ماسٹر ڈگری بھی لے لی. دانیال عزیز کے ماسٹرز پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے میں کیسے کر لیا. 1991 میں لوکل گورنمنٹ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور 28 دسمبر کو ممبر منتخب ہوئے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس پیریڈ میں پاکستان میں تھے. اگر وہ پاکستان میں تھے تو امریکہ سے انہوں نے ایم اے کیسے کر لیا؟ اس کا تو جواب دانیال عزیز صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ کیا, کہ اسکائپ کے اوپر کیا ایم اے, جیسے میاں صاحب نے کل کیبنٹ سے خطاب کر لیا تھا اور وہ بجٹ سیشن کر لیا تھا اسکائپ کے اوپر, کیا اس طرح سے کیا انہوں نے ماسٹرز. دانیال عزیز صاحب کی والدہ صاحبہ جو ہیں کیتھرین, وہ امریکی شہری ہیں اور امریکی قوانین کے مطابق دانیال عزیز بذات خود ایک امریکی شہری ہیں. ابھی تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایفیڈیوٹ نہیں جمع کرایا جس کے مطابق انہوں نے اپنی امریکی شہریت جو ہے وہ ترک کر دی ہو. یہ ان کو ایک ایفیڈیوٹ ہے جو ان کو جمع کرانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر, اور یعنی جہاں جہاں متعلقہ ادارے ہیں ان کو, کہ انہوں نے امریکن نیشنلٹی اپنی ترک کر دی ہے تاکہ وہ پاکستان میں پارلیمنٹیرین جو ہے وہ بن سکے. دانیال عزیز جو ہیں ڈیولوشن ٹرسٹ کمیونٹی امپاورمنٹ کے چیئرمین ہیں. یہ شخص کس طرح سے این جی اوز کے فنڈز استعمال کر رہے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں, اس کا کسی گوشوارے میں کوئی ذکر نہیں ہے, کسی جگہ اس انکم کا نہیں پتا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر ذرا ان کی کوالیفیکیشنز کے اوپر سوالیہ نشانات جو ہیں اور انگلیاں اٹھتی ہیں. دانیال عزیز صاحب نے پاکستان بھر میں جیوے پاکستان اور جیوے مقامی حکومت کے نام سے سارے پاکستان میں ریلیز ہی منعقد کروائیں, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان ریلیز کی فنڈنگز کہاں سے ہوئیں, اور ان ریلیز پہ کثیر سرمایہ جو خرچ ہوا ان سے یہ خرچہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے ان کو ملا اور اس پہ چھپایا. آپ کی اسکرین پہ جو میں دکھا رہا ہوں محمد طارق انیس صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کی گئی ایک پٹیشن نمبر 133/2013 دیکھ رہے ہیں. اس پٹیشن میں انہوں نے دانیال عزیز, چودھری عمر شریف احمد, حافظ محمد اکمل, محمد ذکریہ, محمد ذیشان, رضا اور مسز وجیہ اکرم کو فریق بنایا. یہ پٹیشن جو ہے اس کی صدا ہے کہ تمام کے تمام فریق نارووال کے حلقہ NA 116 سے 2013 کے الیکشن لڑے, اور رسپونڈنٹ یعنی ایک دانیال عزیز کی والدہ جو ہیں وہ امریکی شہری ہیں اور ان کا بیٹا بھی امریکی شہری ہے, اور انہوں نے ابھی تک اپنی امریکی شہریت منسوخی سے متعلق کوئی ایفیڈیوٹ نہیں جمع کرایا اور امریکی شہریت چھپا کر بددیانتی کا ثبوت دیا ہے. اس شہریت کو چھپانے کے لیے دانیال عزیز نے غلط تاریخ پیدائش اپنے نامینیشن پیپرز میں لکھی ہے. دانیال عزیز کے ہائر سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش جو ہے 25/2/1966 ہے, 25/2/1966, جبکہ ان کی جانب سے جمع کرائے گئے کاغذات کے مطابق ان کی عمر جو ہے اور ان کی عمر تاریخ پیدائش جو ہے وہ 25/2/1965 ہے. اور اس تضاد و غلط بیانی کی وجہ سے دانیال عزیز آئین کی آرٹیکل 62/1/1F کی زد میں آتے ہیں. غلط تاریخ پیدائش اور امریکی شہریت کی وجہ سے ایک طرف تو وہ بددیانت ثابت ہوتے ہیں, دوسرا ڈیول نیشنلٹی کی روح سے وہ آئین کی قومی اسمبلی کی سیٹ سے آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ امریکی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص جو کسی امریکن کا بچہ ہو یا امریکی سرزمین پر پیدا ہو وہ حق شہریت رکھتا ہے, اور یعنی یہ بائی برتھ جو ہیں یہ وہاں پہ امریکن ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو ڈسون نہیں کیا اور ڈیول نیشنلٹی سمجھ میں آتی ہے, تاریخ پیدائش بھی غلط بتائی, ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اب رہ گئی بات میاں صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی صحت یاب کرے, لیکن میاں صاحب پاس رپورٹ تو پہنچ جائے گی اس پروگرام کی. جیسا میں نے آپ کو کہا
کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ جو بیڈ گورننس اور کرپشن کا عالم تھا اسی طرح ابھی بھی عالم ہے، تو آپ بھلے 10 دن کی جگہ 20 دن لے لیں، 30 دن لے لیں، کچھ نہیں ہونے والا. یہاں پہ کرپشن پہ جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی امان میں رکھے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.